بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. ناظرین، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم لوگ جو اسلام کی ہسٹری ہے، تاریخ اسلام ہے، اگر اس کو ہم کھول کے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کی ذات نے مسلمان کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے. اللہ کی ذات نے جتنے بھی مسلم کنٹریز پاسٹ میں گزرے ہیں یا جتنے بھی مسلم کنٹریز آج ہیں، دنیاوی طور پر وہ بہت کمزور کیوں نہ ہو، لیکن مذہبی قوت کی وجہ سے کبھی بھی نان مسلم کسی بھی ملک نے یا کسی، اگر پرانے زمانے کی تاریخ دیکھی جائے تو کسی بھی نان مسلم قبیلے نے مسلمانوں کو ڈائریکٹلی اس طریقے سے ہٹ نہیں کیا، اس پہ حملہ نہیں کیا کہ وہ اکیلے آئے ہو اور مسلم جو کنٹری ہے یا مسلم قبیلہ ہے اس پہ ڈائریکٹ حملہ کیا ہے، بلکہ نان مسلم کا شروع سے ہی یہ طریقہ واردات ہے. طریقہ واردات کو اس طریقے سے ہے کہ جو مسلم کنٹری ہوتا ہے یا مسلم قبیلہ ہوا کرتا تھا پاسٹ کے ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو ان میں سے ہی کسی مخبر کو خرید لیا جاتا ہے، کسی مسلم کو خرید کے، کسی مسلم کو پیسوں کا لالچ دے کے یا حکومت میں کسی عہدے کا لالچ دے کے کسی بھی طریقے سے اس کو خرید کر اپنے ساتھ ملانے کے بعد ہی وہ جو ساتھ مسلم کنٹری یا مسلم قبیلہ ہوا کرتا تھا اس پہ وہ لوگ حملہ کرتے تھے. اگر آج کی تاریخ میں بھی ہم دیکھیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ نان مسلمز میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اسلام کو نقصان پہنچائے یا ڈائریکٹلی مسلمان کو نقصان پہنچائے. پوری تاریخ، دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد، اسلامی تاریخ پڑھنے کے بعد یہ بات ہم پہ عیا ہو جاتی ہے کہ اس میں حقیقت ہے کہ اللہ کی ذات نے مسلمان کو بہت زیادہ طاقت دی ہوئی اور مذہبی طاقت سے بڑھ کر کوئی اور طاقت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں کچھ ایسے ضمیر فروش لوگ ہر وقت میں ہر زمانے میں نکلتے آتے ہیں. غلام احمد قادیان کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو وہ بھی مسلمانوں میں سے ہی ابھر کے آیا تھا اور پھر نبوت کا دعویٰ کر لیا، لیکن اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے اس کو نان مسلم جو ہے ان لوگوں نے ہی ورغلایا تھا، اور مسلمانوں میں تھوڑا سا ڈویژن لانے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان انتہائی طاقت میں تھے اور اس وقت جو برٹش گورنمنٹ تھی ان کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کو ہم لوگ توڑ نہیں سکتے. اسی طریقے سے اور بھی وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو ایسے ثبوت ملتے رہیں گے. ایران عراق جنگ دیکھ لے، عراق کویت کی جنگ دیکھ لے تو مسلمان کو ہی مسلمان کے خلاف یا استعمال کیا گیا، یا دوسرے مسلمان کو خرید کر، اس کے ضمیر کو خرید کر، اس کی دنیاوی ان کو کچھ لالچ دے کر اس کو خریدنے کے بعد ہی ساتھ والے مسلم کنٹری کو یا مسلم قبیلے کو تباہ کیا گیا ہے. BBC اردو، BBC نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا ایک برانڈ ہے، بہت زیادہ سٹوریز ان کی طرف سے جو ہے نا آتی رہتی ہے. لیکن افسوس ایک کالم کے پڑھنے کے بعد مجھے ہوا کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی محمد حنیف ایک جرنلسٹ ہے. جرنلسٹ ایسے طریقے سے کہ اس کے پاس ایک تو پاکستان کی نیشنلٹی ہونے کے ساتھ ساتھ UK کی نیشنلٹی بھی ہے اس کے پاس. BBC اور واشنگٹن ٹائم اور کچھ اور انٹرنیشنل ایسے اخبارات وغیرہ ہے کہ اس میں وہ کالم لکھتا رہتا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات کہ مسلمان ہے، مسلمان کو کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں ایسے پلیٹ فارم پہ نہیں لکھنا چاہیے، اور پھر ایسے طریقے سے لکھنا، ایسا کالم شائع کرنا کہ جس سے اسلام کا نقصان ہو، جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو. محمد حنیف نے BBC میں ایک کالم لکھا ہے، اور اس کالم کو پڑھتے ہوئے مجھے سلمان رشدی جیسا بندہ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ سلمان رشدی بھی ناولز لکھتا تھا، اور پھر اینڈ پہ اس نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ اس کتاب کے بارے میں اس ویڈیو میں وہ الفاظ میرے منہ سے نہیں نکلتے جو وہ اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے. لیکن سلمان رشدی کے پیچھے کون؟ وہی نان مسلمز. تو ایسا لگ رہا ہے کہ سلمان رشدی کی شکل میں محمد حنیف آہستہ آہستہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. محمد حنیف نے BBC میں ایک کالم لکھا. اس کالم میں اس نے طارق جمیل صاحب کو اور طارق جمیل صاحب کے ساتھ ساتھ اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. جیسا کہ اس نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی خالی تصاویر دکھا کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے. اسلام میں اس طرح کی بات کہنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ وہ نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور نہ ہی اس کی کچھ مصروفیات ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں کہ چھٹی وغیرہ پہ جانا. ایسی چیز ہم مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے. لکھنا اور پھر پوری دنیا میں اس کی تشہیر کرنا تو بہت بڑی بات ہے. محمد حنیف اپنے کالم میں آگے جا کے لکھتے ہیں کہ مذہب سے بیزار لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دینے والا طارق جمیل صاحب،
کہ طارق جمیل صاحب ہی ایسے تقاریر ایسی چیزیں کرتا ہے کہ جس سے وہ اسلام سے بیزار لوگوں کو جنت کے ٹکٹ دے رہا ہے یا دیتا رہتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے اس طرح کا جملہ لکھنا. کرونا وائرس کے بابت وہ لکھتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جو نان مسلمز ہیں وہ مسلمانوں کی وضو کی نقل کرتے ہیں. جس طرح کرونا وائرس کے بارے میں مختلف پوری دنیا میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ ناک میں آپ لوگ پانی ڈالیں, منہ ہاتھ دھوئے, ہاتھ کو بار بار آپ لوگ دھوتے رہے. تو اس نے محمد حنیف نامی اس بیہودہ انسان نے, اس بغیرت انسان نے بات نقل کی ہے طارق جمیل سے کہ طارق جمیل صاحب کہتا ہے کہ وہ ہماری وضو کی نقل کرتے ہیں. کرونا وائرس کے بارے میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ کرونا وائرس صرف ان علاقوں میں پھیلا ہے جہاں پہ مسلمانوں پہ مظالم ہوئے ہیں. حالانکہ طارق جمیل صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی, نہ ہی کہیں پہ بھی تھرو آؤٹ دا ورلڈ جتنے بھی مسلمز ہیں ان لوگوں نے کرونا وائرس کے بارے میں شیعہ سنی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن محمد حنیف اپنے کالم میں لکھتا ہے کہ کرونا کو سنی شیعہ کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے, کہ مطلب کہ سنی کہتے ہیں کہ شیعوں کی وجہ سے ہوا ہے, شیعہ کہتے ہیں کہ سنی کی وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے یہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے. انتہائی افسوس کی بات. آگے جا کے اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب, جس طرح ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک نجی ٹی وی پہ دعا کرائی ہے کرونا کے مرض کے بارے میں. کرونا کے مرض کے بارے میں پوری دنیا نے طارق جمیل صاحب کا وہ بیان سنا ہے, وہ دعا سنی ہے. وہ رو رو کے اللہ سے زار و قطار رو رو کے اللہ کی ذات سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ کی ذات صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے جتنا بھی عالم ہے, جتنا بھی انسان ہے, اس سے کرونا کا جو ڈیزیز ہے وہ ختم کرائے. اس نے مسلمانوں کے لیے دعا بالکل نہیں کی. لیکن یہ محمد حنیف نامی نام نہاد جرنلسٹ کیا لکھتا ہے؟ یہ لکھتا ہے کہ مولانا طارق جمیل نے رو رو کے اپنی صفائیاں پیش کی کہ میں مذہب بیچنے والوں میں سے نہیں ہوئی, میں نے کبھی زندگی میں مذہب نہیں بیچا اور صرف ایک چائے مجھے پلائی ہے. تو وہ لگتا ہے کہ حکومت نے یا اس نجی چینل نے اس کو ایک چائے کے کپ پہ تنخواہ دیا ہے, ایک چائے کے کپ پہ جو ہے نا اس کو ہائر کر کے اسے یہ دعا کرائی ہے. حالانکہ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ ہم جو علماء وقت ہوتے ہیں ان سے دعا ہم کراتے ہیں. حضور پاک کے زمانے میں بار بار اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہے کہ کہیں بارش نہیں ہو رہی یا کوئی عذاب آ گیا ہے, کوئی آفت آ گئی ہے, کوئی وبا آ گئی ہے, تو بے شک حضور پاک نے بھی بار بار دعا کی ہے. صحابہ کرام کا زمانہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ دعا کرانا اسلام میں ہے, اور دعا سے ہی اللہ سے مانگ کے ہی جو ہے نا اس چیزوں کو ہم لوگ ٹال سکتے ہیں. یہ نام نہاد صحافی محمد حنیف اپنے کالم میں آگے جا کے لکھتا ہے کہ مشرف پہ جب حملے ہوئے, بار بار جب مشرف پہ قاتلانہ حملے ہو رہے تھے, تو قاتلانہ حملوں کے بعد مشرف صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بلایا. مولانا طارق جمیل صاحب کو بلا کے اس سے دعا کرانا اور لوگوں کو بتانا کہ قاتلانہ حملے یا خودکش حملے کتنے غلط ہے, کتنے خراب ہے. ایون یہاں تک محمد حنیف لکھتے ہیں کہ جو بالی ووڈ کے اداکار ہے عامر خان, وہ بھی انتہائی بیہودہ حرکتیں کرنے کے بعد اپنے سے ادھی عمر سے کم لڑکیوں کے ساتھ فلرز موویز بنانا یا باقی چیزیں کرنے کے بعد جو ہے نا وہ طارق جمیل جب بھی جو ہے نا اس کو ضرورت پڑتی ہے تو طارق جمیل کو جو ہے نا وہ کال کرتے ہیں. یا پاکستانی کرکٹرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹرز کے لیے بھی دعا کرانا یا ان کے ساتھ ملنا جلنا یا ان کے لیے روحانی کام کرانا طارق جمیل کا کام ہے. ایف بی آر کے بارے میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ ایف بی آر والوں, جو پاکستان میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایف بی آر میں چونکہ بہت زیادہ رشوت اور اس طرح کی چیزیں چلتی ہے, لیکن ایف بی آر والوں نے جو ان کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان لوگوں نے طارق جمیل کو بلایا اور دعا کرائی اور لوگوں کو کچھ تقاریر کی. اور ایف بی آر کے بڑے جو عہدیداران ہیں وہ ایک دوسرے کو طارق جمیل کے بیان کے ہی حوالے دیتے رہتے ہیں, اور وہی اسی طریقے سے ایز اٹ از رشوتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے, کیونکہ ایف بی آر بدنام ہے رشوتوں پہ. یہ موصف آگے جا کے لکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جب اللہ مجھ سے پوچھے گا, اللہ کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوگا, تو میں اللہ کو کہوں گا کہ میں تو ایک گناہ گار بندہ تھا, اور کہوں گا کہ ابھی اس کے مزید جو میرے بارے میں بات کہنی ہے یا جو بھی بات ہوگی وہ طارق جمیل صاحب سے پوچھ لے. اللہ کے بندے, آپ کون ہوتے ہو اس طرح کی باتیں کرنے والے, کسی پہ اتنے بڑے تہمات لگانے والے؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ 2 جماعت دنیاوی تعلیم پڑھنے کے بعد اتنے عظیم سکولر کے پیچھے, اتنے عظیم عالم کے پیچھے باتیں کرنا آپ کو زیب دیتی ہے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ اگر انسان کو
اگر کسی بھی انسان کو اللہ نے شکل اچھی نہیں دی ہے، جس طرح آپ کو اللہ نے اچھی شکل نہیں دی محمد حنیف صاحب، تو اچھی شکل نہ ہونے کے بعد کم از کم بات تو انسان اچھی کرتا ہے۔ آپ کی کیا اوقات ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ دنیاوی 2 جماعتیں پڑھ کے یا BBC یا کسی اور اخبار میں لکھنے سے آپ کوئی عالم نہیں بن جاتے۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ کسی عالم کے بارے میں بات کر لیں؟ طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑے عالم ہے، ایک بہت بڑے رہبر ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پہ لانے والے بندے ہیں۔ آپ جیسے شرابی کبابی بندے نہیں ہیں، آپ جیسے ہر وقت شراب کے نشے میں پڑے رہنے والے بندے نہیں ہیں۔ طارق جمیل صاحب ہر کسی کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، نہ وہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا تعلق عمران خان کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق نواز شریف کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق باقی پاکستان کے اور جو اگر VIP لوگ ہیں یا نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ طارق جمیل صاحب کا ایک ہی کام ہے، اس کا کام ہے اللہ کا کلام ہر ایک تک پہنچانا، اللہ کی بات ہر ایک تک پہنچانا، دین کی بات ہر ایک بندے کے سامنے کرنا۔ آپ جیسا شرابی کبابی بندہ، آپ جیسا انتہائی کم درجے والا ذہن رکھنے والے بندے کو یہ نہ تو ہم اجازت دے سکتے ہیں، نہ ہمارا معاشرہ اجازت دے سکتا ہے کہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایسی غلط زبان آپ استعمال کر لیں۔ اور پھر صرف طارق جمیل صاحب نہیں، آپ نے اپنے کالم میں بظاہر تو طارق جمیل صاحب کو ہٹ کیا ہے، طارق جمیل صاحب کو جو ہے نا آپ نے ٹارگٹ کیا ہے، لیکن ایکچولی آپ نے ٹارگٹ کیا ہے اسلام کو۔ آپ نے یہ ساری باتیں کی ہے اسلام کے بارے میں، انڈائریکٹلی آپ جو ہے نا دوسرا سلمان رشدی آپ بننا چاہتے ہیں۔ لگ یہی رہا ہے کہ انگریزوں نے یا کسی نان مسلم گروپ نے یا کسی بھی انڈیویجول بندے نے آپ کو بہت بڑی رقم شاید آفر کی ہے، جس کی وجہ سے آپ سلمان رشدی بننا چاہتے ہو۔ آپ کا مین مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں تفرق آپ ڈالو۔ آپ کا مین مقصد یہ ہے کہ اسلام میں سلمان رشدی نے جس طرح کتاب لکھی اور پورے عالم اسلام کو غصے میں وہ لے کر آئے، تو آپ کا بھی مین مقصد یہ ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ آپ جیسا انتہائی کم ذہن والا بندہ، آپ جیسا انتہائی 2 ٹکے کا بندہ انگلینڈ کی نیشنلٹی لے کر ادھر نہ بیٹھا رہتا۔ آپ جیسے بندوں نے ہی، آپ جیسے لوگوں نے ہی اسلام کو اس نیز پہ پہنچایا ہے، ورنہ اسلام جیسا عظیم مذہب نہ دنیا میں کوئی آیا ہے اور نہ ہی آنے والے ٹائم میں اسلام جیسا مذہب دنیا میں آ سکے گا۔ یہ دنیا کا پہلا اور آخری سچا مذہب ہے، اور آپ جیسے شرابی کبابی بندے کے اس طرح کے آرٹیکلز، اس طرح کے کالم لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ جیسے بندوں کی جو اینڈ والی جگہ ہے وہ جہنم ہوگی، کیونکہ آپ جیسے بندوں کا جو طریقہ واردات ہے، اس طریقہ واردات کے پیچھے صرف اور صرف نان مسلمز ہے۔ ناظرین شکریہ۔